بلوچستان میں شہری حقوق کی تحریکیں اس لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ وہاں دہشت گرد طاقت کے زور پر جو چاہے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شہری حقوق کی تحریکیں چلانے والے کئی عناصر ان دہشت گردوں کے کسی نہ کسی صورت میں اعلیٰ کار بنے بیٹھے ہیں۔ چین کے خلاف پوری انٹرنیشنل سپورٹ کے باوجود تبت، سنکیانگ، انر منگولیا اور تائیوان سمیت کسی ایک جگہ بھی آزادی کی تحریک کے حق میں آواز نہیں اٹھانے دی جاتی۔ امریکہ میں 450 سول وار ہوئی کیونکہ جنوبی ریاست نے آزادی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہت تھوڑے اور بہت کمزور ممالک ہیں جہاں پر اس دوران تقسیم ہوئی، لیکن سوڈان کی اگر مثالیں سامنے رکھیں تو وہاں تقسیم کے بعد آج تک امن قائم نہیں ہو سکا۔ جینوسائیڈ وہاں اسی طرح جاری ہے جیسے تقسیم سے پہلے تھا۔ پوری دنیا کی نیشن سٹیٹس میں آج یہ عمومی اتفاق رائے ہے کہ جو نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آخری حد تک جائیں گی اور جن کے مفاد جڑے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان نیشن سٹیٹس کی سرحدیں بچانے کے لیے بلوچستان کی آبادی 3 ممالک ایران، افغانستان اور پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، بالکل ایسے جیسے کردوں کی آبادی 4 ممالک ترکی، شام، عراق اور ایران میں پھیلی ہے۔ اب چونکہ کوئی بھی علیحدگی کا منصوبہ ان تمام سٹیک ہولڈرز ممالک کو متاثر کرتا ہے، اس لیے صرف ایک نہیں کئی ریاستوں کا مشترکہ مفاد ہے کہ یہ ریاستیں ایک دوسرے سے جڑی رہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنگ جیتی ہی نہ جا سکے، جس میں سوائے المیے اور سانحات کے سوا کچھ بھی پیدا نہ ہو سکے، اس میں اپنی نسلوں کو جھونک دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں، ماڈرن نیشن سٹیٹس نے سٹیٹس کو ان مسائل کے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے سیپریشن موومنٹس کا ایک علیحدہ ڈیموکریٹک حل نکالا ہے۔ وہ یہ کہ ایسے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دے دی جائے، جیسا کہ کینیڈا میں کیوبک کو حاصل ہے، برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کو، اور چین بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے تبت اور ہانگ کانگ میں ایک میکسیمم خود مختاری دے رکھی ہے۔ تقسیم کے برعکس یہ وہ واحد حل ہے جو پرامن سیاسی جدوجہد سے بالکل حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر خون کی ندیاں بہائے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک مرحلہ ہے کہ شفاف الیکشن کرائے جائیں اور وہاں کی عوام کو حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اور قوم کے حقیقی نمائندے سامنے آئے۔ جب حقیقی نمائندے سامنے نہیں ہوں گے تو ہی پھر BLA، BLF اور مجید بریگیڈ جیسی دہشت گرد تنظیموں کو بیرونی مدد سے سپیس ملے گی اور وہ پھر ایسی دہشت گردانہ کاروائیاں کرتی رہیں گی۔ پرامن لوگوں کو طاقت دینا، حقیقی نمائندوں کو طاقت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سول رائٹس کی موومنٹ جب ناکام ہوگی تو نوجوان پھر دہشت گردوں کی بات سننے پر ہی مجبور ہوں گے اور کیا کریں گے۔ ریاست چونکہ زیادہ طاقتور ہے اس لیے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ بنتی ہے۔ کسی مسئلے میں جو بڑا فریق ہے اس کو ہی بڑا پن دکھانا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے جو عوام کے نمائندے ہیں، جن کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، جو پرامن تحریک چلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے۔ ان کا غصہ اور ناراضی دونوں درست ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ بالکل جائز ہے، اس کو قانونی دائرے میں آنا چاہیے، بلکہ اس کی اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے۔ ان کی شکایات درست ہیں، جیسا کہ سوئی میں گیس 1952 میں نکلی لیکن کوئٹہ میں 34 سال بعد 1986 میں گیس پہنچی۔ حالانکہ کوئٹہ سوئی سے 576 کلومیٹر دور تھا اور کراچی تک جو گیس پائپ لائن بچھائی گئی اسے 700 کلومیٹر سے زیادہ لمبا بنانا پڑا۔ اس کی بہت سی وجوہات آج بتائی جا رہی ہیں کہ نیا ملک تھا، انڈسٹری کراچی میں تھی اور انڈسٹری کو گیس دینا اولین ترجیح تھی۔ اربن ایریاز میں پہلے گیس دینا لازمی تھا، اور یہ کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بھی اچھی نہیں تھی، اس لیے سینکڑوں کلومیٹر دور کوئٹہ میں طویل گیس پائپ لائن بچھانا بہت مشکل تھا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریاست کے پاس اتنے وسائل ہی کہاں تھے کہ کراچی کی انڈسٹری ڈیولپ کرنے اور بلوچستان کے شہری علاقوں تک گیس پائپ لائن بچھانے کے دونوں منصوبے ایک ساتھ چلائے جا سکتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب باتیں آج بے معنی ہیں، کیونکہ یہ تو اس وقت وزن رکھتی تھیں جن پر کم از کم اس وقت کام تو شروع ہو چکا ہوتا۔ بلوچستان کے علاقوں میں انڈسٹری لگانے کی کوششیں تو ہو رہی ہوتی، ایسا تو نہیں ہوا، وجہ کوئی بھی ہو۔ یہ چھوٹی بات نہیں کہ ایک فیڈریشن میں جہاں سب سے پہلے اور سب سے بڑی گیس فیلڈ دریافت ہوئی، اس کے سب سے بڑے شہر کو سب سے آخر میں گیس پہنچائی گئی۔ آج پاکستان کی کل گیس سپلائی کا 65% سندھ سے آتا ہے، 15% بلوچستان سے آتا ہے، باقی 20% پنجاب اور خیبر پختونخوا سے پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ دہائیوں پہلے تک سوئی کی گیس ہی پاکستانی انڈسٹری اور اربن ایریا کی بیک بون تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی شکایات ہیں جن کا ازالہ مارشل لاؤں سے لڑنے والی کمزور سیاسی قوت نے کسی نہ کسی حد تک کیا ہے۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی ہے، وہ اسی طرف ایک بڑی کامیابی ہے۔ آج تمام صوبوں کو جنرل مشرف کے دور تک جو بھی حقوق حاصل تھے قانونی طور پر اس سے زیادہ حاصل ہو چکے ہیں۔ صوبوں کے وسائل پر صوبے اور مرکز کا مشترکہ حق تسلیم کر کے ایک رائلٹی طے کر دی گئی ہے جو صوبوں کے نمائندوں کو ملتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صوبے کے حقیقی نمائندے منتخب ہی نہیں ہو کر سامنے آتے۔ تو پہلا کام اس سلسلے میں جدوجہد کرنے کے لیے یہ ہے کہ کسی طرح صوبے میں امن و امان سے شفاف الیکشن کروانے شروع کیے جائیں، لوکل باڈیز کو ورکنگ کیا جائے۔ ان دونوں کے لیے ملک کی سول سوسائٹی کا اتفاق ہے اور سول رائٹس
کی موومنٹ چلانے والوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ایک لمبے امن کے عرصے کے بعد شازیہ زیادتی کیس ہوا، وہاں ایک کیپٹن نے شازیہ کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو انصاف نہیں مل سکا اور گیس کی رائلٹی پر اکبر بگٹی اور جنرل مشرف میں ٹھن گئی تھی، تو پاکستان کے تمام سیاسی، سماجی اور انٹلیکچوئل حلقوں نے اکبر بگٹی کا ساتھ دیا تھا۔ اکبر بگٹی ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے جو آزاد بلوچستان کی بات کر رہے تھے، بلکہ وہ ریاست کے ساتھ مل کر اپنی روایات کے حساب سے بلوچستان میں ایک سسٹم جاری رکھنا چاہتے تھے۔ ایک پیچیدہ لیکن بہت زبردست لنک تھا۔ انہی کی طرح بزنجو اور پشتون لیڈر اچک زئی بھی وہ سردار تھے جو بلوچستان کے لیے زیادہ سے زیادہ معاشی اور سیاسی رائلٹی ہی کی بات کرتے تھے۔ یہ وہاں کے جینون لیڈرز تھے، لیکن جب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا اور ایک بدامنی کی نئی لہر شروع ہوئی تو یہ تمام لوگ اور باقی لوگ بھی جو اکبر بگٹی کی طرح کے تھے وہ ڈسکریڈٹ ہوتے چلے گئے۔ خاران اور مکران کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا گلہ بھی درست ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ٹرینوں بسوں سے مسافروں کو اتار کر قتل کرنے والا گروہ بالکل مختلف ہے۔ یہ طلبہ کی طرح رائٹس کی جدوجہد کی طرح نہیں ہے۔ یہ لوگ بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم حقوق کی بات نہیں کر رہے، ہم تو آزاد بلوچستان چاہتے ہیں، کیونکہ ہم پر 1947 میں زبردستی قبضہ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں آزاد بلوچستان سے مراد وہ گریٹر بلوچستان ہے جس میں افغانستان اور ایران والا وہ حصہ بھی آتا ہے جہاں بلوچی زبان بولنے والے آباد ہیں۔ ویسے اگر ہم پاکستان کی حد تک بھی بات کریں تو ان کا یہ زبردستی قبضے کا دعویٰ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تقسیم ہندوستان کے وقت جب اتھارٹی نے پاور ٹرانسفر کی تھی وہ برطانوی ریاست تھی۔ انہوں نے انڈین ایکٹ آف 1947 میں صرف 2 ڈومین بنائے تھے، پاکستان اور انڈیا۔ باقی جو 565 پرنسلی اسٹیٹ تھیں جن میں ریاست کلات بھی تھی، جن کو اور اس کے ارد گرد کے ایریاز کو بلوچستان کہا جاتا ہے، ان کو یہ آزادی دی گئی تھی کہ وہ ان دونوں ڈومینینز میں سے جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ وہ یہ فیصلہ اپنے جغرافیے اور عوام کے مزاج کو مد نظر رکھ کر کریں گے۔ پھر تقسیم کے فارمولے میں برطانوی فوج بھی صرف پاکستان اور بھارت میں تقسیم کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈیفینیشن میں پاور آف وائلنس صرف 2 جگہوں پر ٹرانسفر ہوا تھا، پاکستان اور بھارت میں۔ آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تمام ریاستوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا ملاقات کر کے، کچھ ریاستوں کو تحریری طور پر، کچھ ریاستوں کو انڈائریکٹ طور پر، کہ کسی بھی ہنگامہ آرائی کی صورت میں برطانیہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ بتایا گیا تھا کہ پرنسلی اسٹیٹ کو برطانیہ کی طرف سے کوئی مالی یا سیاسی یا عسکری مدد بھی نہیں دی جائے گی۔ تو ایکٹ آف 1947 میں بہت کلیئر تھا کہ پرنسلی اسٹیٹ کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں، پاکستان اور بھارت۔ اسی طرح ان دونوں ڈومینینز پاکستان اور بھارت کے پاس بھی 2 ہی آپشنز تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے جغرافیہ کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ریاستیں قبول کریں اور کٹا پھٹا ملک تسلیم کر لیں، دوسری یہ ہے کہ ایک ہوموجینیس اسٹیٹ بنائیں جس کا سارا جغرافیہ انٹیکٹ ہو، جس کے لیے پھر انہیں اپنے جغرافیہ کے اندر موجود کسی بھی اسٹیٹ کو الگ ملک کے طور پر نہیں رہنے دینا تھا بلکہ اپنے اندر ضم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کل 565 پرنسلی اسٹیٹ یہ تمام کی تمام کو پاکستان اور بھارت دونوں نے جیسے بھی ہوا خود میں مرج کر لیا، کیونکہ دونوں ہی ایک کٹا پھٹا جغرافیہ نہیں چاہتے تھے۔ پاکستانی جغرافیہ کے اندر 13 پرنسلی اسٹیٹ تھیں جن میں کلات، بہاولپور، خیرپور، سوات اہم ہیں اور کافی بڑی بڑی تھی۔ پاکستان نے پہلے 2 سال میں ہی سیاسی بات چیت اور دباؤ دونوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں ضم کر لیا، جبکہ عین اسی وقت بھارت میں 550 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹ تھیں جنہیں سیاسی اور ملٹری آپریشن سے بھارت نے بھی اپنے اندر مرج کر لیا۔ اور یہ سلسلہ صرف 1947 یا 48 تک نہیں رکا، بلکہ آخری اسٹیٹ بھارت نے جو حاصل کی وہ نارتھ کی سکم تھی جسے 1975 میں مرج کیا گیا۔ اس لیے پہلے 1949 تک تریپورہ، منی پور، جموں اینڈ کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد کی بہت بڑی بڑی ریاستیں سیاسی اور ملٹری آپریشن کے ذریعے حاصل کی گئیں۔ ریاست حیدرآباد کے لیے تو بھارتی فوج کا مشہور پولو آپریشن آپ نے سنا ہوگا، اس کے لیے ایکشن کیا گیا۔ آج بھی سردار پٹیل کو انڈیا میں اس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی 13 ریاستوں کے الحاق کو اور بھارت کی 550 سے زیادہ اسٹیٹس مرجر کو اس عمل کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سارے الحاق کو آخرکار قانونی شکل بھی دے دی گئی تھی اور عالمی فورمز آج انہیں تسلیم کرتے ہیں سوائے جموں اینڈ کشمیر کے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کم از کم جموں کشمیر کی لیگل پوزیشن اقوام متحدہ میں متنازع علاقے کے طور پر واضح کر دی گئی ہے۔ باقی اور کسی اسٹیٹ کی پوزیشن انٹرنیشنل لا میں یہ نہیں ہے کہ وہ متنازع ریاست ہے یا وہ قبضہ کیے گئے علاقے ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو خان آف کلات خان اعظم نے 30 مارچ 1948 کو پاکستان کے ساتھ الحاق کے
معاہدے پر خود دستخط کیے تھے۔ خان آف کلات میر احمد یار خان، جو بعد میں بلوچ قوم کے مشترکہ خان اعظم بھی رہے، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی انسائیڈ بلوچستان میں ایک پورا چیپٹر نمبر 9 اسی پر لکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی مرضی سے پاکستان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان میں مرج ہونے کا خود فیصلہ کیا۔ آپ جیوگرافیکلی بھی دیکھیں تو بھارت کے اندر موجود حیدرآباد اور جونا گڑھ کی طرح کلات بھی چاروں طرف سے پاکستانی جغرافیہ کے اندر تھا، کیونکہ اس کے گرد موجود تمام علاقے اور ریاستیں جیسا کہ کوئٹہ میونسپلٹی، خاران، مکران، رسبیلا اور برٹش کا نارتھ بلوچستان جڑا ہے، وہ سارا علاقہ پاکستان سے الحاق کا اعلان کر چکا تھا، تو تمام 565 پرنسلی اسٹیٹ ہی کی طرح بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا۔ یہ ایک مکمل قانونی الحاق تھا جسے انٹرنیشنل لا اور UN میں بھی آج تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ الحاق کسی طرح غیر قانونی نہیں تھا، جیسا کہ کچھ دوست بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر آج کوئی کہتا ہے کہ بلوچستان میں ووٹنگ سے پرنسلی اسٹیٹ کا فیصلہ نہ ہونا پاکستانی قبضے کو ثابت کرتا ہے، تو یاد رکھیں پھر آپ کی تمام 565 اسٹیٹس کا الحاق مشکوک قرار دینا پڑے گا، صرف ایک ریاست کا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماضی میں جا کر مسائل حل کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، مسائل مستقبل کو سامنے رکھ کر حل کیے جاتے ہیں، ماضی کی طرف نہیں جایا جاتا۔ ٹرینیں اڑانے والے اور بسوں سے اتار کر غیر بلوچوں کو قتل کرنے والے آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو قومیت کے نام پر ایک جھوٹا خواب دکھا رہے ہیں، آزادی کا ایک ایسا خواب جیسا کشمیری نوجوانوں کو 90 کی دہائی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دکھایا تھا، لیکن اصل میں نوجوانوں کو انڈیا کی طاقتور فوج کے آگے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ جس طرح گوریلا کارروائیوں سے کشمیر آزاد کروانے کی بات 100% غلط تھی اور ناممکن تھی، اسی طرح بم دھماکوں اور بینک لوٹنے کی کارروائیوں سے بلوچستان کی آزادی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ بے معنی ہے، تاریک راہوں کا سفر ہے، اور جو لوگ انہیں استعمال کر رہے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستانی فورسز کو انگیج رکھنے کے لیے سب کر رہے ہیں، وہ بلوچوں کے ہمدرد ہرگز نہیں ہیں۔ ہندوستان کی 1857 کی ناکام جنگ آزادی کی تاریخی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ اس وقت بھی ایک ایسی جنگ شروع کی گئی جو لڑ کر کسی صورت نہیں جیتی جا سکتی تھی اور نہ ہی جیتی گئی، لیکن آخرکار پھر یہ ہوا کہ ایک لمبے عرصے بعد امن کی تحریک چلی جس نے ہندوستان کو آزاد بھی کیا اور پھر تقسیم بھی کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی دونوں کی تحریکیں، دونوں کی کوششیں پرامن تھی اور دونوں کامیاب رہے۔ آپ کو کسی کی جدوجہد پر سیاسی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن دونوں نے پرامن طریقے سے اپنی باتیں منوائیں اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے وہ ناکام رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور گاندھی نے ہتھیار اٹھانے والوں کی اس وقت بھی حمایت نہیں کی اور پاکستان ہندوستان بننے کے بعد بھی نہیں کی۔ بلوچستان میں 55% بلوچ اور 36% پشتون اور باقی دوسری پنجابی، سندھی اور سرائکی عوام ہے، لیکن بلوچستان میں بلوچ قوم کو لگتا ہے کہ ان کی شناخت ختم ہو رہی ہے۔ ان کے اس احساس کو پورے پاکستان کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ یہ احساس صرف فنڈز کی فراہمی، قانون سازی یا نعروں سے تو ختم نہیں ہوگا، اس کے لیے وہاں کی حقیقی قیادت کو اوپر لانے کا بندوبست کرنا پڑے گا، اس کو شفاف کرنا پڑے گا اور پھر ان لوگوں کو اپنے صوبے کو لیڈ کرنے کا موقع دینا پڑے گا، ورنہ پھر یہ سپیس دہشت گرد لے جائیں گے اور لے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں، جیسے ہی 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس پر BLA کے باغیوں نے حملہ کیا تو بھارتی میڈیا پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، جیسے کہ اس سانحے کی پہلے سے خبر تھی۔ بھارتی میڈیا میں ایسا تھا کہ جیسے وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ بھارتی میڈیا BLA کے حامیوں کو وہاں بٹھا کر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے پاکستان فتح کر لیا گیا ہے، شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ 90 کی دہائی اور ممبئی حملوں کے بعد بھی پاکستان مخالف جذبات انتہاؤں کو تھے۔ یاد رکھیں، نفرت کی فصل ایک نسل ہوتی ہے، لیکن اس کا زہر 3 نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔